آئے تھے، حسین نہیں آئے تھے، اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑا۔ تو اب امام حسین نے کہا کہ میں بروز محشر شہید بن کر تو اٹھ سکتا ہوں، مگر یہ الزام اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسین نے کہا میں جان دے دوں گا، مگر نانا کی امت کو دوزخ میں لے جانے کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ امام حسین تشریف لائے۔ جب مولا حسین کوفہ آئے، کہاں پر آئے؟ کوفہ آئے، امام زین العابدین ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، چوراہے پر کھڑے ہو کر کوفہ والوں سے کہا ہے کوفہ والوں، تم نے ہزاروں خطوط لکھ کر میرے بابا کو ملک عراق آنے کی دعوت دی تھی، لو نبی کا نواسا امام حسین آ چکا ہے۔ آؤ اے کوفہ والوں، میرے بابا تم سے بیعت لینے کو تیار ہے، تم کو بیعت دینے کو تیار ہے۔ سارے کوفہ والے باہر تو نکلے آواز سن کر امام زین العابدین کی، مگر خدا کی قسم وہ امام حسین کے قریب آنے کے بجائے واپس اپنے گھروں کو جانے لگے، اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لیے۔ امام زین العابدین نے پوچھا کہ اے لوگوں ہوا کیا؟ تم نے تو بیعت لینے کی نیت سے دعوت دی، ہزاروں لاکھوں خطوط لکھے، تمہارے خطوط پا کر میرے بابا تمہارے پاس آئے اور تم اب امام حسین کے ساتھ پیٹ بتا کر گھروں میں چلے گئے، بات کیا ہے؟ تو سارے کوفہ والوں نے کہا آپ کے آنے تک یزید نے ہم سے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی امام حسین کو پناہ دے گا، امام حسین کو، ان کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، میں اس پورے گھر والے کو، ان کے خاندان کو نیست و نابود کر دوں گا، ان کو ہلاک کر دوں گا، ان کا قتل کر دوں گا۔ لہذا اب ہم آپ کی مدد کر کر اپنے جوان بچوں، بچیوں، بوڑھوں کو ہم قتل و غارت گری میں مبتلا نہیں کر سکتے، لہذا ہم آپ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کوفہ والے دھوکہ دے کر دروازہ بند کر لیے، کھڑکیاں بھی بند کر لیے۔ امام حسین کو اب کوئی پانی بھی نہیں پلا رہا ہے، کوئی کھانا بھی نہیں کھلا رہا ہے۔ امام حسین جیسے ہی رات ہوئی کوفہ میں خیمہ ڈالے، پھر صبح ہوئی پھر چلنے لگے، چلتے چلتے کوفہ سے کربلا تک آ گئے۔ کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی گھر میں سلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں گھیر لیا گیا، کیونکہ یزید اور اس کے حواریوں نے امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا۔ حسین نے کہا کہ دیکھو میں یہاں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا، میں لڑنے کی نیت سے، اگر تم چاہتے ہو میں صلح کی بات کرنے تیار ہوں، میں صلح کے لیے تجویز پیش کرتا ہوں۔ حالات پورے خراب ہو گئے، معاملہ پورا تتر بتر ہو گیا۔ امام حسین نے صلح سامنے رکھی۔ کیوں صلح رکھی وہ بھی سن لو۔ لوگ کہتے ہیں حسین جنگ کرنے گئے، ظالموں کان کھول کے سنو، حسین نے وہاں کیا صلح کا پیغام رکھا تھا۔ آپ اگر ایسے ظالموں سے ملے تو یہ بات بتلا دینا۔ امام حسین نے 3 باتیں رکھی تھی۔ امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں یہاں جنگ و جدال نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میری تلوار اٹھے گی تو خون کسی کافر کا، یہودی کا، عیسائی کا، مجوسی کا نہیں بہے گا، نانا کے کلمہ پڑھنے والی نانا کی امت کا خون بہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے، اور اگر تمہاری تلوار اٹھ گئی تو کسی اور کا خون نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا خون بہے گا، نبی کا خون اس رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ خون بہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ہمارا قتل کر کے جہنم رسید ہو جاؤ، لہٰذا میں قتل و غارت گری سے تم کو بھی بچانا چاہتا ہوں، خود بھی بچنا چاہتا ہوں، اس لیے صلح کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، 3 شرطیں رکھی امام حسین نے، کہا کہ میں واپس مدینے چلے جاؤں گا۔ دوسری شرط رکھی کہ اگر تم کو یہ منظور نہیں ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں تو میں کربلا سے کسی اور ملک کی طرف چلا جاؤں گا جہاں کوئی ہمیں جانتا نہ پہچانتا ہو،
वहां जाकर अपनी बखिया जिंदगी गुजार लूंगा। अगर यह शर्त भी तुम्हें मंजूर नहीं तो इसी करबला में, इसी इराक के किसी कोने में रहूंगा, एक मस्जिद मुझे दे दो, मैं मस्जिद में अपनी बखिया जिंदगी गुजार लूंगा। ये तीनों शर्तें इब्ने जियाद के सामने बयान हुई। इब्ने जियाद गया, यजीद को सुनाया। यजीद सुना, यजीद बोला कि भाई शर्तों में से कोई एक मंजूर कर लो, मसले को खत्म करो। मगर इब्ने जियाद बड़ा खतरनाक शरीर था, बदमाश था। वो कहा कि यजीद, अगर हम इमाम हुसैन की शर्तों को मान लेते हैं तो इमाम हुसैन आज नहीं तो कल फिर उनके चाहने वाले उठ के बैठ जाएंगे। अगर इमाम हुसैन का कत्ल हो जाए तो मसला खत्म हो जाएगा, लिहाजा इनका कत्ल जरूरी है। फिर यजीद को समझ में आज नहीं तो कल फिर टेंशन होगा, लिहाजा इब्ने जियाद का मशवरा कबूल कर लिया। कबूल करके उस बदबख्त जालिम ने सरकार इमाम हुसैन और उनके खानदान वालों के कत्ल का फरमान जारी कर दिया। और इब्ने जियाद ये पूरी तरकीब बनाया। जब इब्ने जियाद यजीद के पास से निकल रहा था तो हाथ जोड़ के यजीद से कहा कि मैं एक गुजारिश करता हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहा क्या? कहा कि इमाम हुसैन के साथ उनके काफिले में मेरे 5 करीबी रिश्तेदार भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यजीद से कह रहा है, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे उन 5 रिश्तेदारों के लिए अमन का पैगाम दे दें और एक फरमान जारी करें कि कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा, कोई उनका कत्ल नहीं करेगा, वो सेहत और सलामती के साथ मदीने को पहुंचेंगे। इब्ने जियाद को जब इतना बड़ा काम दिया तो इब्ने जियाद की ख्वाहिश पर वो 5 लोगों के उनको कत्ल नहीं करना, सेहत और सलामती के साथ मदीने तक पहुंचाना, यह फरमान भी यजीद जारी कर दिया। अब ये इनके कत्ल का और उनकी सलामती का फरमान लेकर इब्ने जियाद फिर इमाम हुसैन के कैंप के पास, खैमे के पास आया। आकर पहले वो 5 लोगों के खैमे में गया। अब सुनो मुसलमानों ईमान की बात, दुर्ग वालों, अजमत पर तुमने हजारों तकरीरें सुनी, ये तारीख पर शायद पहली तकरीर है। सुनो मुसलमानों, इब्ने जियाद वो 5 लोगों के खैमे में गया। वो 5 कौन थे? तो वो 5 में एक खातून, 4 मर्द थे। वो जो एक खातून थी उनका नाम था हजरत उम्मुल बनीन। कौन था? क्या नाम था उनका? उम्मुल। कौन थी ये उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाहु अन्हा? ये हजरत अली की दूसरी ज़ौजा थी, यानी इमाम हुसैन की सौतेली मां। हजरत फातिमा जब पर्दा फरमाई तो हजरत अली ने हजरत उम्मुल बनीन से निकाह किया था। और उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे जो हजरत अली से पैदा हुए। वो 4 बेटों में बड़े बेटे का नाम हजरत अब्बास अलमबरदार था और उनके दिगर 3 भाई थे। इन 5 की लिए लिखा कर लाया, इनको कत्ल नहीं किया जाएगा। इन्हें कई को इनके साथ इतनी हमदर्दी कर रहा, इसलिए हमदर्दी कर रहा था क्योंकि उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाहु अन्हा इब्ने जियाद की सगी फूफी थी। क्या थी? सगी फूफी, इब्ने जियाद के बाप की बहन। तो इब्ने जियाद कौन हुआ? मौला अली के साले का बेटा। आप समझ रहे हैं? एक तरफ इब्ने जियाद इमाम हुसैन का सौतेला मुमेरा भाई है, सौतेला मुमेरा भाई है, और दूसरी तरफ हजरत अब्बास सगे सौतेले भाई है, हजरत अब्बास। जैसे ही हजरत अब्बास ने यह सुना कि फूफी, मैं आपके और आपके 4 बच्चों के लिए अमन का पैगाम लेकर आया हूं, आप लोग यहां से मदीने को वापस चले जाओ, ये यजीद का फरमान साथ में रखो, कोई अगर रास्ते में रोके तो ये बता देना, तुम्हें कोई कत्ल नहीं करेगा, तुम्हें मदीने तक सलामती के साथ पहुंचाया जाएगा।
میں ساتھ میں 2-4 فوجیوں کا بھی انتظام کر دیتا ہوں, تمہیں کوئی نہیں ستائے گا. تو حضرت عباس علمبردار نے پوچھا پھر بھائی حسین کا اور دیگر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ان کے لیے قتل کا فرمان جاری ہو گیا, ان کے ساتھ جنگ ہوگی, ان کو قتل کیا جائے گا. تو حضرت عباس علمبردار نے تلوار کھینچی اور ابن زیاد کی گردن پہ رکھ کر پوچھا, اے ظالم بتا, اے ظالم بتا, تو ہمیں بچانا کیوں چاہتا ہے, تو ہمیں بچانا کیوں چاہتا ہے؟ تو اس ابن زیاد منحوس و بدبخت نے کہا, اس لیے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرے پھوپھی کا بیٹا ہے, تو میرا پھوپھیرا بھائی ہے. تو حضرت عباس علمبردار نے کہا, ارے ظالم, تو اپنے پھوپھیرے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو عباس علمبردار اپنے بھائی, سگے بھائی امام حسین کو شہید ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ امام عباس علمبردار نے کہا, ظالم سن, تیرا یہ گندا فرمان یزید ملعون کا تیرے منہ پر پھینکتا ہوں. ہمیں امن تیرا نہیں چاہیے, ہمیں حسین کی محبت میں شہادت چاہیے. یہ عباس علمبردار نے کہا. اور رب نے کیا کیا؟ ایک طرف سوتیلے میرے بھائی کو ابن زیاد جیسا منحوس وہ بدبخت چہرہ دے کر کھڑا کر دیا, اور ایک طرف سوتیلے بھائی کو عباس علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا. صبح قیامت تک یہ دو بھائی مثال بن گئے. ایک ہے حسین کی جان لینا چاہتا ہے, حکومت کی خاطر, کرسی کی خاطر, سلطنت کی خاطر, نبی کے نواسے کو بے گور و کفن شہید کر کے تڑپانا چاہتا ہے. اور دوسرا بھائی اپنے سوتیلے بھائی امام حسین کی خاطر خود بھی شہید ہونے تیار ہے, ساتھ میں تینوں بھائیوں کو بھی شہادت کا جام پلانے کے لیے تیار ہے.